بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ واقع کربلا 61 ہجری کو عراق کی سرزمین پر 10 محرم کو بروز جمعہ کے دن پیش آیا۔ خانوادہ رسول نے اپنے نانا کے دین کی خاطر جانیں قربان کیں۔ امام حسین علیہ السلام سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام تک نے اپنے نانا رسول کی خاطر جانیں قربان کیں، جس میں غازی عباس، علی اکبر، علی اصغر اور محمد سب شامل تھے۔ سب نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس کے بعد خانوادہ رسول کی عورتوں کو بغیر چادر کے کوفہ اور شام کی طرف یزیدی فوج لے کے جا رہی تھی۔ آگے آگے یزیدی فوج خوش و خروش اپنے گھوڑوں پر جا رہی تھی اور اہل بیت کی پاک بیٹیاں لاوارث چل رہی تھیں۔ اب یزیدی فوج کے ہاتھوں میں نبی کے نواسوں کے سر مبارک کٹے ہوئے تھے اور بغیر سر کے لاشیں کربلا میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر افسوس یہ ہے کہ 3 دن یہ لاشیں بغیر کفن کے پڑی رہیں۔ 13 محرم کو جب لوگوں نے دیکھا کہ جنگ و جداد ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی آثار باقی نہیں رہے کہ جنگ دوبارہ ہوئے اور اب کوئی نظر نہیں آ رہا، تو بنی اسد کے قبیلے کے لوگوں نے اپنی عورتوں کو دریائے فرات پر پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اب بنی اسد کی عورتیں اپنے مٹکے لیے دریائے فرات پر پانی لینے آئیں اور کچھ لاشیں بغیر سروں کے دیکھ کر ڈر گئی۔ خالی مٹکے لے کر جلدی جلدی اپنے قبیلے پہنچ گئیں اور زور و قطار سے چلانے لگیں اور اپنے مردوں کو بتانے لگی کہ انہوں نے دریائے فرات کے کنارے بغیر سروں والے لاشیں دیکھی ہے کہ اے قبیلے والوں، لگتا ہے کہ یزیدی فوج نے نبی کے خاندان والوں کو قتل کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ چلو سب مل کر لاشوں کو دفنانے چلتے ہیں۔ اس پر کچھ مرد ڈر گئے کہ آگے یزید کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں بھی مار دے گا، کیونکہ ساری عوام اس وقت یزید سے ڈرتی تھی۔ وہ یزید لعنتی حکومت پر تخت نشین تھا۔ اس پر ان عورتوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو ہم خود جا کر دفناتے ہیں، وہ آل نبی کی اولاد ہیں، ہم ان کو ایسے اکیلے تو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر ان کی غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ دفنانے میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ جب میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کا لاش کا بازو نہیں ہے تو کسی کا سر مبارک نہیں ہے۔ وہ چلانے لگے اور گھبرا گئے، لیکن پھر وہ دفنانے کا انتظام کرنے لگے، کیونکہ وہ بہت ڈر گئے تھے کہ بغیر لاشوں، بغیر سروں کے، بغیر بازوؤں کی انہوں نے کئی لاشیں ایسی دیکھی تھیں۔ اچانک انہوں نے ایک گھڑ سوار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ پہلے تو بنی اسد کے لوگوں نے سمجھا کہ کوئی سپاہی ہے، لیکن جب یہ گھڑ سوار قریب پہنچا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا صاحبزادہ حضرت امام زین العابدین ہوں۔ سب ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور رونے لگے کہ یہ امام زین العابدین حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل کرم سے بچا لیا۔ امام زین العابدین گھوڑے سے اترے اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کو پاؤں ملا، کہیں سے دوسرے حصے، آخر میں آپ نے حصے اکٹھے کر لیے اور ایک جگہ رکھ دیے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کی لاش کو اکٹھا کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے دونوں لاشوں کو اکٹھا کر کے قبر کھودی اور پھر آپ علیہ السلام نے دونوں کو اکٹھا کیا اور دفنانے گئے۔ وہاں بنی اسد کے لوگ جو گڑھا کھود رہے تھے اس میں باقی ساری لاشوں کو دفنا دیا، اور اس طرح حضرت جناب امام زین العابدین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا۔ آج بھی اس جگہ کو گنج شہیداں کہتے ہیں، آج اس جگہ کو گنج شہیداں کہتے ہیں، جہاں یہ سب لاشیں دفن ہیں۔ اب سب جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ ایک لاش رہ گئی ہے، تو سب نے پوچھا ہے کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اب انہیں دفنایا گیا اور جیسے ہی دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک بازو کٹا ہوا پڑا
اب سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بازو کس کا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر حضرت عباس علمدار کی لاش پر نظر پڑی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو وہی دفن کر دیا جاتا ہے جہاں وہ گھوڑے سے نیچے گرے تھے، جہاں وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے اور واپسی گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے۔ اس لیے آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار کا روضہ مبارک آمنے سامنے ہے۔ ناظرین اکرام، اب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر کوفہ کی تمام گلیوں اور کوچوں میں تشہیر کر کے اگلے روز ماہ ان کے ہمراہیوں کو سروں کے زیر بن قیس کی جانب روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ ایک دستی فوج کا بھی سپاہی تھا اور عورتیں اونٹ پر بغیر معمر کے سوار ہو گئیں اور امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں میں اور گردن میں زنجیر ڈال دی گئی۔ آپ علیہ السلام نہ تو زنجیر ڈالتے ہوئے اور نہ ہی ان کے ساتھ راستے میں بولے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام شام سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے آپ تک۔ سانسونے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ کے لیے کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب اور اجر مل سکے۔